یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1961 میں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ناسا کے سائنٹسٹ نیل آرمسٹرانگ اپنے S-15 راکٹ کے ذریعے زمین کے باہر والے آربٹ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسپیس میں پہنچ جاتے ہیں، مگر جب انہیں واپس آنا ہوتا ہے تو انہیں جو کنٹرول روم سے انسٹرکشنز دی جا رہی ہوتی ہیں، ان انسٹرکشنز کے اکارڈنگ انہیں اپنا راکٹ کو رائٹ ڈائریکشن میں ٹرن کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا راکٹ زمین کے آربٹ میں رائٹ ڈائریکشن میں نہیں پہنچ پاتا، اور اب ان کا راکٹ ان کنٹرول ہو کر بڑی سپیڈ سے زمین کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناسا کی ٹیم کو یہ لگتا ہے کہ یہ راکٹ کریش ہو جائے گا، لیکن پھر نیل آرمسٹرانگ اسے سنبھال لیتے ہیں اور ریگستان پر لینڈ کروا لیتے ہیں۔ لینڈ ہونے کے بعد وہاں پر ناسا کی ٹیم پہنچ جاتی ہے۔ ناسا کی ٹیم کو لگتا ہے کہ اس سب میں نیل آرمسٹرانگ کی غلطی ہے، اور انہیں لگتا ہے نیل نے دی گئی انسٹرکشنز کو صحیح طرح سے فالو نہیں کیا، ان کا دھیان کہیں بھٹکا ہوا تھا۔ دراصل زمین کے آربٹ سے باہر جانے کے لیے ناسا کا یہ تیسرا ٹیسٹ تھا۔ ناسا چاند پر جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور آج سے پہلے کوئی بھی چاند پر نہیں گیا تھا۔ ناسا کسی بھی قیمت پر چاند پر پہنچنا چاہتا ہے، مگر چاند پر اپنا فائنل مشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ناسا کی ٹیم زمین پر بہت سارے ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کس طرح زمین آربٹ سے باہر نکل کر چاند تک پہنچا جا سکے۔ ناسا کے اس ہائی پروفائل مشن کو نیل آرمسٹرانگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اپنی وائف کے ساتھ سیدھا ہاسپٹل جاتے ہیں، جہاں پر ان کی 3 سال کی بیٹی، جس کا نام کیرن ہے، اس کی MRI ہو رہی ہوتی ہے۔ دراصل اسے کینسر ہے، اب اس کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہو گئی ہے۔ نیل اپنی بیٹی کی ہیلتھ کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کیرن کو کسی بھی طرح سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب ان کے ساتھ کام کرنے والا ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ ناسا ایک اور مشن کی تیاری کر رہا ہے جس میں نیل کو بھی سلیکٹ کیا گیا ہے، تو نیل اس مشن میں شامل ہونے سے منع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تب کسی بھی مشن میں شامل ہونے کا سوچیں گے، لیکن نیل اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنی بیٹی کی زندگی کو بچا نہیں سکتے، اور اگلے سین میں ان کی بیٹی کی ڈیتھ دکھائی جاتی ہے۔ بیٹی کی ڈیتھ کے بعد نیل پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دنوں بعد جب نیل اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ڈنر کر رہے ہوتے ہیں، تب ہی انہیں کال آتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ ناسا نے اپنے اگلے مشن، جس کا نام جیمنی ہے، اس کے لیے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ نیل کی وائف یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور انہیں سپورٹ کرتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ نیل کی دوسرے ایسٹرونٹس کے ساتھ ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ٹریننگ بہت ہی مشکل ہوتی ہے، جس میں نیل کے ساتھ باقی ایسٹرونٹس کو بھی بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ سبھی ایسٹرونٹس کو ایک ایسی مشین میں بٹھایا جاتا ہے جو چاروں طرف سے گھوم رہی ہوتی ہے، اور انہیں اس مشین کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ نیل ٹریننگ کرتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک اس کی موت کے صدمے سے باہر نہیں نکلی۔ یہ ٹریننگ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ کئی بار ایسٹرونٹس کو بلیک آؤٹ اور وامٹنگ بھی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ساری ٹریننگ کا وقت گزر جاتا ہے۔ نیل ٹریننگ کے دوران جو چیزیں بھی ایکسپیرئنس کرتے ہیں، وہ گھر آ کر اپنی وائف کو بتاتے ہیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیل کی لائف میں سب کچھ نارمل ہونے لگتا ہے۔ اپنی وائف کے ساتھ اپنے کولیگ کے گھر ڈنر کے لیے جاتے ہیں، تبھی ٹی وی پر ایک نیوز آتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سوویت یونین EVA میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ایکچولی ابھی تک کوئی بھی کنٹری اسپیس سے باہر نہیں نکل سکا، مگر سوویت یونین کے ایسٹرونٹس، جن کا نام الیکسی لیوانوو، وہ پہلے ایسے انسان بن گئے ہیں جو اسپیس سے اپنے آربٹ سے باہر نکلے ہیں۔
اس مشن کو بھی EVA کہا جاتا ہے، یعنی کہ سوویت یونین چاند پر قدم رکھنے کی دوڑ میں ناسا سے آگے پہنچ چکا ہے۔ اسی لیے ناسا اپنے سارے ایسٹرونٹ سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے۔ ان سب کو اگلے دن فلوریڈا بلایا جاتا ہے، جہاں پر نیل آرمسٹرانگ سے کچھ انجینئرز ملتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ انہیں جیمنی اسپیس کرافٹ کے چیف کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور اس مشن میں اتنا رسک ہے کہ شاید ان کی جان تک جا سکتی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنی زندگی کا رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر آ کر اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کا دوست آتا ہے اور وہ نیل آرمسٹرانگ کو بتاتا ہے کہ ان کا ایک دوست جس کا نام ایلیٹ ہے، اس کا ایئر کرافٹ ایک بلڈنگ کے پاس کریش ہو گیا ہے جس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پھر سب مل کر اپنے دوست کے فیونرل میں جاتے ہیں، جہاں سب اسی ایکسیڈنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسٹرونٹ کہتا ہے کہ سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ نیل اسے یہ سب کہنے سے روکتا ہے۔ اصل میں نیل ایموشنلی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اسے اپنی بیٹی جس کی موت کینسر کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ انہیں یاد آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیل گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر آ کر وہ رات کو ایک ٹیلیسکوپ کے ذریعے چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں پر نیل کا دوست آتا ہے۔ وہ نیل کو کہتا ہے کہ اسے اپنا سارا وقت اپنی فیملی کو دینا چاہیے، مگر نیل اسے وہاں سے جانے کو کہتا ہے۔ اگلے دن نیل آرمسٹرانگ اپنے دو ساتھیوں سمیت جیمنائی 8 اسپیس کرافٹ میں بیٹھ جاتا ہے۔ پچھلے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سب تھوڑا پریشان ہوتے ہیں۔ جیمنی 8 لانچ ہوتا ہے اور کچھ دیر میں جیمنی 8 اسپیس میں ہوتا ہے۔ دراصل ان کا پہلا مشن یہ ہے کہ انہیں اجینا، جو کہ ایک اسپیس کرافٹ ہے اور وہ پہلے سے ہی اسپیس میں پریزنٹ ہے، اس کے ساتھ انہیں اپنا جیمنی 8 اسپیس کرافٹ کو ڈاک یعنی کہ جوڑنا ہے۔ آج سے پہلے ناسا نے یہ کبھی نہیں کیا اور یہ ناسا کا پہلا اٹیمپٹ ہے جس میں یہ ڈاک کرنا یعنی کہ اٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شروع میں انہیں انجینا نہیں دکھتا، مگر کچھ دیر بعد انہیں انجینا دکھ جاتا ہے اور اپنے اسپیس کرافٹ جیمنی 8 کو انجینا کے ساتھ بآسانی جوڑ دیتے ہیں۔ زمین پر ناسا اسپیس اسٹیشن میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف نیل کی وائف اور ان کا بیٹا اور پورا ملک نیل اور ناسا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ریڈیو پر سن رہے ہوتے ہیں، مگر اچانک نیل کی ٹیم کا اور ناسا کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، جس وجہ سے ان کا اسپیس کرافٹ جیمنی 8 آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اپنے اسپیس کرافٹ جیمنی 8 کو کنٹرول کرنے کے لیے نیل کی ٹیم انجینا اسپیس کرافٹ، جسے انہیں پہلے اپنے اسپیس کرافٹ کو اٹیچ کیا تھا، اس سے الگ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد ان کا کنیکشن ناسا کی ٹیم کے ساتھ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ نیل انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا اسپیس کرافٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے اور وہ گول مول گھوم رہا ہے۔ وہ ناسا سے مدد مانگتے ہیں۔ کچھ دیر تک ان کا اسپیس کرافٹ اسی طرح سے گھومتا رہتا ہے۔ اس دوران نیل کا ایک ٹیم ممبر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ سسٹم کو بند کر دیتے ہیں اور وہ کسی طرح سے اپنے اسپیس کرافٹ کو کنٹرول میں لاتے ہیں، لیکن اب اس کی زمین پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی ہوتی ہے اور وہ محفوظ طریقے سے دوبارہ زمین میں لینڈ کر جاتے ہیں۔ لینڈ کرنے کے بعد میڈیا ان سے کئی سوالات پوچھتا ہے اور اس مشن کے فیلئر کے لیے نیل کو بلیم کیا جاتا ہے، لیکن ناسا کی ٹیم جانتی ہے کہ اس میں ان کے کریو ممبرز یعنی کہ ایسٹرونٹس کی کوئی غلطی نہیں۔ ساتھ ہی ناسا یہ بھی جانتی ہے کہ یہ مشن پوری طرح سے فیل نہیں ہوا، کیونکہ نیل آرمسٹرانگ جیمنائی 8 کو انجینا کے ساتھ ڈاک کرنے یعنی کہ جوڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسی لیے ناسا کی نظروں میں یہ مشن سکسیسفل تھا۔ انہیں اپنے سائنٹسٹ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کے بعد نیل کا ایک دوست نیل کو بتاتا ہے کہ اسے اور اس کے کچھ ساتھیوں کو اپولو 11 مشن کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔
نیل اپنے اس دوست کو مبارکباد دیتا ہے اور یہ تینوں ایسٹرونٹ 27 جنوری 1966 کو اپولو 11 کے لانچ کی ٹیسٹنگ ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے اسپیس کرافٹ میں آگ لگ جاتی ہے، جس سے تینوں کی جان چلی جاتی ہے۔ اس دن نیل آرمسٹرانگ پریزیڈنٹ سے ملنے گئے ہوتے ہیں اور فون پر نیل کو یہ خبر دی جاتی ہے۔ یہ خبر سن کر نیل آرمسٹرانگ پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ تینوں کے تینوں آسٹرونٹس اس کے دوست تھے۔ اس ایکسیڈنٹ کے 1 سال بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیل لونر لیڈنگ ریسرچ وہیکل پر پریکٹس کر رہے ہیں۔ دراصل یہ وہ وہیکل ہوتا ہے جس کی مدد سے کوئی بھی ایسٹرونٹ چاند پر لینڈ کرے گا۔ جب نیل اس میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ نیل اس مشین کے ساتھ زمین پر گرتے وہ اپنا پیراشوٹ کھول لیتے ہیں اور اس طرح سے ان کی جان جاتے جاتے بچ جاتی ہے۔ نیل کے سینئرز فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں چاند پر اترنے کے لیے اس مشین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج نیل کی جان جاتے جاتے بچی ہے۔ نیل کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور وہیکل نہیں ہے اور اب ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ اس وقت نیل یہ مشن پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک پر کھیلنے کو تیار ہیں کیونکہ انہوں نے اس مشن کے دوران اپنے کئی ساتھیوں کو کھو دیا ہے۔ نیل جب گھر آتے ہیں تو ان کی وائف ان کے سر پر چوٹ دے کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ نیل سے پوچھتی ہیں کہ تمہیں کیا ہوا؟ نیل کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہاں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عام عوام ناسا کے خلاف ہو چکی ہے۔ وہ ناسا کے خلاف پروٹیسٹ کرتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ناسا بس عوام کے پیسے کو برباد کر رہی ہے اور ساتھ ہی ناسا کے ان مشنز کے دوران بہت سے لوگوں کی جان بھی جا چکی ہوتی ہے۔ کچھ امریکی یہ سوچتے ہیں کہ ایسی جگہ پر جانے کا کیا فائدہ جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ دوسری طرف ناسا اسپیس اسٹیشن میں بہت تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہے اور بہت جلد ایک نیا اسپیس کرافٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ نیل سے ملنے اس کا سینئر آتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ اپولو 11 چاند پر لینڈ کر سکتا ہے اور اس مشن کے لیڈر کے لیے نیل کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ نیل جب گھر آتا ہے تو وہ ٹی وی پر دیکھتا ہے کہ اپولو 11 پوری طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے اور اب وہ اپولو 11 اس کا مشن ہوگا جس کی وجہ سے انسان چاند پر اترنے کی کوشش کرے گا۔ نیل کی وائف یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید اب نیل کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کو سچ بتانا ہوگا کہ اس مشن کی وجہ سے تمہارے بہت سارے ساتھی اپنی جان دے چکے ہیں اور ان کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اسی لیے تمہیں اپنے بچوں کو یہ ساری بات بتانا ہوگی۔ نیل اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ وہ چاند پر جا رہا ہے۔ اس کے بیٹے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ نیل انہیں بتاتا ہے کہ 8 دن اسے اسپیس میں رہنا پڑے گا اور اس کے بعد واپس آئے گا۔ واپس آنے کے بعد 1 مہینہ سارے سائنٹسٹ کو کوارنٹائن کیا جائے گا کیونکہ انسانوں کو یہ نہیں پتہ کہ چاند پر کس طرح کے وائرس یا بیکٹیریا یا بیماریاں ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو یہ بھی کہتا ہے کہ شاید وہ اب کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد نیل فلوریڈا چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسپیس کرافٹ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس مشن کا نام اپولو 11 ہے۔ یہ مشن سیفلی لانچ ہو جاتا ہے اور 4 دن تک سفر کرنے کے بعد ان کا اسپیس کرافٹ چاند کے آربٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد انہیں چاند کی سطح دکھنے لگ جاتی ہے۔ اسپیس کرافٹ جب چاند کی سطح سے نزدیک پہنچتا ہے تو نیل اپنے ایک ساتھی سمیت چاند پر اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی اچانک سے فیول کافی کم ہو جاتا ہے اور الارم بجنے لگ جاتا ہے، مگر کسی طرح سے
پورا فیول ختم ہونے سے پہلے ہی یہ اپنا اسپیس کرافٹ کو لینڈ کروا لیتے ہیں۔ لینڈ ہونے کے بعد سب سے پہلے نیل آرمسٹرانگ باہر آتے ہیں اور وہ اپنا پہلا قدم چاند کی سطح پر رکھتے ہیں، اور اس طرح سے نیل دنیا کا پہلا انسان بن جاتے ہیں جنہوں نے چاند پر اپنا قدم رکھا۔ چاند کی سطح پر اترنے کے بعد وہ چاروں طرف دیکھتے ہیں، اور جب وہ سامنے دیکھتے ہیں تو انہیں زمین نظر آتی ہے۔ یہاں پر انہیں اپنی بیٹی کی بھی یاد آتی ہے۔ انہیں وہ مومنٹ یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کیرن، جو کہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو زمین سے چاند دکھایا کرتے تھے۔ نیل کے ہاتھ میں ان کی بیٹی کا بریسلٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا بریسلٹ وہی چاند پر گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیل کا دوسرے ساتھی بھی چاند کی سطح پر اترتے ہیں۔ نیل اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے چاند پر رہتے ہیں اور واپس اپنے اسپیس کرافٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اب نیل دوبارہ زمین کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ زمین پر آنے کے بعد انہیں کچھ دن کے لیے کوارنٹائن کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف پوری دنیا میں اپولو 11 کے چرچے ہوتے ہیں۔ ٹی وی پر آرمسٹرانگ کی وائف کو دکھایا جاتا ہے، جسے رپورٹر پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات اس دنیا کی نہیں، کسی اور دنیا کی ہے۔ اس کے بعد وہ نیل آرمسٹرانگ سے ملنے کے لیے ناسا آفس جاتی ہے، جہاں نیل کو ایک گلاس والے کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ وہ نیل کو دیکھتی ہے اور اسے یقین نہیں آتا کہ نیل ابھی تک زندہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس فلم کی کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس میں اسے کامیابی ضرور دیتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ امید ہے کہ آج کی یہ موٹیویشنل فلم سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔